جب آپ اپنی ذات کے سفر کو شروع کرتے ہیں، اپنی پہچان کو جاتے ہیں اور اس طرف آپ کوشش کا آغاز کرتے ہیں، تو لا محالہ استاد کی اپنی ایک جگہ ہے، اور ہر آدمی میں یہ فطری ایک طلب پائی جاتی ہے کہ مجھے کوئی ٹیچر مل جائے۔ اس میں تمام دنیا کے انسان حق بجانب ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سکھایا جائے۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی جب لوگ روحانیت میں نکلتے ہیں اپنی روح کی تسکین کے لیے، اس دنیا کا سچ جاننے کے لیے جب نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی استاد مل جائے۔ ڈر لگ رہا ہوتا ہے بندے کو، گم ہوا نا شروع میں، سٹارٹ میں ہے تو پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلے تو میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ مل جائے استاد تو بڑی اچھی بات ہے کہ دعا کرنی پڑتی ہے۔ استاد تو اس نے دینا ہے جس کے علم کے لیے آپ چلے ہیں، اس کی مرضی ہوگی تو ملے گا، نہیں تو کوئی فراڈیا آپ کے متھے لگا دے گا، آپ ٹھک جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کی تلاش یا اپنی پہچان کا جتنا بھی سفر ہے آدمی کا، اس میں سب سے بڑا لاس جو ہوتا ہے وہ آپ کی لائف کا ہوتا ہے۔ وقت ضائع ہو جاتا ہے، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، برابر ہو گئی بات۔ جب استاد ملتا ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے خود ڈھونڈا ہے کہ اللہ نے ڈھونڈ کے دیا اس کو۔ فرض کریں آپ نے استاد ڈھونڈنا ہے، آپ نے آج کہا گیا میں نے اپنے نفس کی پہچان کرنی ہے، میں نہیں ہوں اس سارے سین میں، کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ کو کیا پتا بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بندے تو بیٹھے ہیں اللہ کے، آپ کو کیا پتا بندہ کدھر ہے؟ کیا کریں گے؟ طریقے کیا ہیں؟ کھلی کھلی بات کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں گے، فیس بک پہ چلے جائیں گے۔ اب جب نیت ہو گئی ہے تو ڈیٹا بھی اللہ نکال کے دے گا نا۔ کوئی کتاب آ جائے گی آپ کے ہاتھ میں، کہ نے لکھی ہے، کوئی اور سلسلہ بن جائے، کوئی بندہ بتا دے گا کہ یار فلاں جگہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہی طریقے ہوں گے نا، یہی طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے دعا پہلے مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی، کہ انسیکیور جانا ہے، یعنی جس کو تلاش کر رہے ہیں اسے پوچھا نہیں ہے، اس کو کہے بغیر، اس کے آگے ایسے کیے بغیر چلے گئے اس تک پہنچانے والے کو ڈھونڈنے کے لیے، تو آڈ ہے، عجیب ہے۔ دعا کرنی پڑتی ہے لمبی مسلسل، پھر نہیں ملتا نہ ملے، ڈھونڈی جائیں جیسا آپ کو لگتا ہے، کوئی بندے نے بتایا، کچھ نظر آیا، کچھ جائیں پتہ کریں، رابطہ کرنے کی کوشش کر لیں، پتہ کر لیں، اس کی کتابیں پڑھ لیں، اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، واٹ ایور یو ڈو۔ یہی تو آج کل یہی طریقے ہیں نا ہمارے پاس، کریں دعا جاری رکھیں کہ یا اللہ غلط بندہ نہ متھے لوا دیں، زندگی نہ کھا جائے میری۔ وہ سارا اللہ پہ مان رکھنا پڑتا ہے نا، یا اللہ میں تیرے اللہ آنا ہے تو مینوں بندہ صحیح ٹکرا، ایک بندہ، دو بندے، تین، تو سب سے پہلی نشانی تھی کہ دل آ جاتا ہے اس بندے پہ، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بندہ بول رہا ہے، میری پیاس بجھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلی نشانی ہوگی۔ اچھا، یہاں یہ اس کا مطلب نہیں ہے، پکنے دینا ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر ہولڈ کرنا ہوتا ہے، اسکیل کرنا ہوتا ہے، تو دل آتا ہے سب سے پہلے۔ بعض اوقات آپ کو ایسے لگے گا کہ بندہ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ پہنچیں گے تو تال میل نہیں بنے گا، کنیکشن نہیں بلڈ ہوگا، اختلاف ہو جائے گا، آپ کو اس کی تعلیم سے اختلاف ہو جائے گا، اس کے انداز سے اختلاف ہو جائے گا، اس کی کسی عادت سے اختلاف ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس استاد کا علم کیسا ہے، اگر تو وہ علم آپ کو حیران کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میری محبت میں شدید ہوتے ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ شدید سخت رہنا ہے، نو کمپرومائز۔ استاد کوئی ایسی بات کہہ دے جو خلاف شریعت ہے تو میں تو نہیں مانوں گا، بلکہ میں اس پروجیکٹ پہ دوبارہ سوچوں گا کہ میں نے استاد صحیح پکڑا، نشانی آ گئی ہے، یہ سلیکشن ٹھیک ہے، یہ سلیکشن ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے۔ میں آخرت کے دن کیا کہوں گا جا کے، وہی کافروں کی طرح، وہ جو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے کبائر نے مروا دیا، جب آگ پہ منہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے تب۔ تو میں تو نہیں ایسا کہنا چاہتا، میں تو جا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کو آپ ہی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے ظاہر ہے میری غلطی ہے نا، ایسے ہی ہے، کس کو میں وہاں پہ مرود الزام ٹھہراتا پھروں؟ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں نے ہی بچ کے چلنا ہے، اللہ کی توفیق مانگنی ہے، تو جب نشانی ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ چیز، استاد کے علم پہ ہر لہجہ گہری نظر رکھنی پڑتی ہے، مطلب یو ول ہیو ٹو بیکم اے ویری کلیئر مائنڈیڈ، ویری سنسیئر اسٹوڈنٹ، کہ اگر استاد کے روپ میں دھوکہ چھپا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد آئے گا جس کو کہتے ہیں فراست۔ پرسیپشن کیسی ہے؟ پرسیپشن آتی ہے جب استاد نے مار کھائی ہو۔ آبویسلی اگر استاد ہے تو اسٹرگل کے بعد ہی آیا نا۔ دیکھیں استاد کبھی یہ اناؤنس تو نہیں کرتا کہ میں استاد ہوں، لوگ یہ آئیڈیا لگاتے ہیں نا کہ استاد ہے، تو لوگوں کی ذمہ داری ہے پھر، تو فراست بھی لوگوں نے دیکھنی ہے۔ تو استاد کی فراست یہ ہونی چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اس کی نظر میں یہ تیزی ہونی چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے فراست، علم، اس کے ساتھ فراست، پھر تجربہ۔ یہ بڑی ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ علم عام طور پہ فراست کو ہی تجربہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ فراست تجربے کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تجربے کے نتیجے میں جو خوبی انسان میں پیدا ہوتی ہے اسے دانائی کہتے ہیں، وزڈم۔ تو تجربہ بھی دیکھا جانا چاہیے، کتنا ہے، کہاں سے ہے، کتنا بڑا ہے، کیا ہے، یعنی آپ کو استاد کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے، تب آپ اس کے ساتھ آگے سفر شروع کریں۔ کچھ لوگوں کو ایسا ایسا پتا چلتا ہے ساتھ ساتھ، اب 100 بندے چلے ہیں تو 5 سال چلی جانا، پتا لگ ہی جانا ہے۔ آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا؟ تو 5 سال چلے گئے آپ کے، اگر کچھ اور بیک گراؤنڈ نکلا ہے یا کچھ بھی نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو کشف کی صلاحیت ہوگی۔ کشف علم سے آئے گا، فراست سے آئے گا، اور تجربے سے آئے گا۔ تجربہ کیا ہے؟ یعنی تجربہ یہ ہے کہ ایک بندہ روزانہ 50 بندوں کو مل رہا ہے ایک ہی فیلڈ کے، کتنا تجربہ ہو جائے گا اس کو؟ اس کا مطلب بندہ انٹر ہوگا، اسے پتا
होगा ये बंदा कैसा है, ऐड हो गया, विरासत में जा रहा है और इधर से इल्म आ रहा है। ऐसे नहीं आता इल्मुल उदाद, ये नजूमी बैठे होते हैं, पमिस्ट बैठे होते हैं, ये आपका क्या ख्याल है सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बैठे होते हैं? फरासत होता है, तजर्बा होता है, 100 फैक्टर इकट्ठे होकर शॉट लगती है, कशफ गलत भी हो जाता है, रॉन्ग नंबर लग जाता है। दिन में आप 50 कशफ मार रहे हैं तो आपके 15-20 गलत हो जाते हैं। अब कशफ का मतलब इनसाइट होता है, किसी चीज के अंदर देख लेना। कभी देखने देगा अल्लाह, कभी नहीं देखने देगा, कभी आपकी महारत काम आ जाएगी, कभी आपकी नहीं आएगी। तो इसलिए उस्ताद के अंदर कश्फ की सलाहियत होनी चाहिए। टेक्निकल ये नहीं बता सकता कि आपने परसों क्या खाया था, ये कश्फ नहीं होता, ये क्या फजूल चीज होती है। उसे पता होना चाहिए कि आपका बुनियादी मसला क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसे आपके कोर प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, इशू क्या है इस बंदे का। हर आदमी के अंदर एक बुनियादी रुकावट होती है, बस बाकी सारी तफसील होती है। एक रुकावट होती है जिसने उसके और अल्लाह के दरमियान में एक दीवार बनाई होती है, उसको फाइंड करना होता है। तो बात यह है कि वो बुनियादी रुकावट अगर आपका उस्ताद आपको बता गया है तो वो वाकईतन उस्ताद है। कोई बात नहीं, बेशक 10-15 मिनट आपने बोला है, उसने फिर बता दिया है, कोई इशू नहीं है, बता दे कैसे मसला क्या है, बता दे कि इसको मसला क्या है, तो उसने आपको लगा दिया लाइन के ऊपर।